ان کو پتا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ جو شخص اللہ رسول اسلام پاکستان کی آئیڈیالوجی بنا رہا ہے وہ اندر ہی نہیں جا سکتا, اور جو اندر پہنچ جائے آرٹیکل 64 کہتا ہے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا, باہر نکال دیا جائے گا اس کو. تم کہاں سے گھس کے آ گئے ہو, یہ مملکت خداداد پاکستان اللہ رسول کی عمارت ہے, اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اس کی پارلیمنٹ میں کوئی شخص جو امت اور ملت میں اختلاف ڈالتا ہو, جو فرقوں میں تقسیم ہو, جو سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہو, جو فرقہ وارانہ جماعتیں یا ہارڈ کور فرقہ وارانہ جماعتیں جو دوسرے مسلک کو کافر کہتی ہیں, وہ الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں اور جیت کے نیشنل اسمبلی میں پہنچ جاتی ہیں. ہارڈ کور سیاسی جو کھلم کھلا اپنے آپ کو سوشلسٹ مارکسسٹ اور لیفٹسٹ کہتے ہیں, جو اللہ رسول کو مانتے ہی نہیں, کافر ہیں بالکل, وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کو جھنڈے لے کے فساد برپا کر رہے ہوتے ہیں, آگ لگا رہے ہیں, پتھراؤ کر رہے ہیں, الیکشن میں کھڑے سیٹیں لے کے اندر پہنچ رہے ہیں. اب مجھے خود بتائیے, ایک خلافت کا جو ماڈل, جو اسٹیبلٹی آتی ہے وہاں پہ, جو خلافت راشدہ میں اسٹیبلٹی آپ نے دیکھی ہے, کیونکہ جب تک ایک شخص, بیسک رول یہ ہے کہ اگر وہ اللہ رسول کے حکم پر چل رہا ہے فالو کرو اس کو, ورنہ فالو کرو, ہٹانے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ یہاں ایک لالچ ہے نا, حسد ہے, بالکل ایک گریڈ ہے, ایک طاقت اور اختیار کو حاصل کرنے کی جدوجہد, زندگیاں اسی مقصد پہ گزر جاتی ہیں, اور چونکہ ساروں کی کٹپتلی ہوتے ہیں, کنٹرول باہر سے ہو رہا ہوتا ہے, لہٰذا یہ ڈھکوسلا بنایا جاتا ہے کہ 4 سال کے بعد بھی نہیں ہے, کہ 4 سال کے بعد الیکشن ہوں گے, اور 4 سال کا اس الیکشن کے بعد ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے. آج پاکستان کی پارلیمنٹ کو دیکھ لیجیے, اربوں روپے خرچ کر کے جو الیکشن ہوئے ہیں, جب سے یہ پارلیمنٹ آئی ہے ایک لا پاس نہیں کیا ان لوگوں نے. پرکس, پریولیجز, اربوں روپے کی تنخواہیں, بینیفٹس, لوٹ مار. پریکٹیکلی ان لوگوں کا حشر یہ ہے کہ مغل بادشاہوں کی طرح لوٹ مار میں لگے ہوئے, خزانوں کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے یہ. لیکن ملک کے لیے کیا خدمت کی ہے, کیا لا پاس کیا, کیا ان لوگوں نے کون سا ڈیسیژن لیا ہے جس سے ملک و قوم کا فائدہ ہوا؟ سارے لا ابھی بھی آرڈیننس سے بن رہے ہیں, بلکہ وارن کیا جا رہا ہے کہ آتے بجلی گیس کے بحران کے لیے بھی تیار ہیں. سارے لا ابھی بھی آرڈیننس سے بن رہے ہیں, تو پارلیمنٹ کی جھک مار رہی, کس کام کے لیے رکھے ہوئے ہم نے یہ سارے. یہ دیکھیے, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ کفر کا نظام ہے, کفر نے مسلط کیا ہے, کفر چلا رہا ہے پاکستان بھی, مطلب نہیں لے کے اس نظام کو اگر اس طرح چلایا جاتا رہا. آپ کمیونزم کو دیکھیے, کمیونزم میں کیا کیا انہوں نے, ٹوٹل کنٹرول کر لیا, انہوں نے ساری اپوزیشن ہی ختم کر, انہوں نے ایگزیکٹلی وہ کر دیا. آپ چائنا کو دیکھیے, دنیا چائنا کی مثال دے رہی ہے. چائنا میں جمہوریت ہے نہیں. چائنا میں کیا کیا انہوں نے, چائنا میں انہوں نے 1 پارٹی کنٹرول کر دیا. انہوں نے آئیڈیالوجیکلی, انہوں نے کہا ہماری آئیڈیالوجی سے ہم کسی کو ہٹنے نہیں دیں گے. انہوں نے وہ کانسیپٹ لیا ہے پریکٹیکلی, کہ جو خلافت راشدہ میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر ریاست ہماری ہے تو آئیڈیالوجی ایک ہی ہوگی, اس کی 10 آئیڈیالوجیز ایک ریاست میں نہیں ہو سکتی. لیکن چائنیز نے اس کو امپلیمنٹ سختی سے کیا, روحانیت کے بغیر کیا. میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ اگر دنیا میں کہیں کوئی خیر بھی موجود ہے تو وہ لیا خلافت راشدہ سے, بیسکس یہیں سے اٹھائی گئی ہیں. مگر خلافت راشدہ کا اگر یہ پورا نظام چائنیز اپنے اوپر لے لیتے نا تو دنیا کی عظیم ترین قوم بنتے. ان میں نہ روحانیت ہے نہ دین ہے, اپنے بچے قتل کرتے ہیں پاپولیشن کنٹرول کے چکر میں, جو ظلم و ستم اور فساد برپا کرتے ہیں اپنے ملک میں, لیکن کم از کم اپنے ملک کو انہوں نے قابو میں رکھا ہوا ہے, جس کو ماڈرن ورلڈ میں ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا ہے. جس کو ماڈرن ورلڈ میں ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا ہے, چاہے وہ سیاسی ڈکٹیٹرشپ, چاہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہو, چاہے ایک فرد کی ڈکٹیٹرشپ ہو. جس طرح مختلف ممالک ہیں کہ جہاں پہ ایک فرد کی بادشاہت ہے, فرد کی ڈکٹیٹرشپ ہے. ایک آپ کہیے چائنا میں اس قسم کی جگہوں کے اوپر پولیٹیکل پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ, پورا پولیٹ بیورو ہوتا ہے, ان کی ایک شورا ہوتی ہے, ایک نظام ہوتا ہے, اور وہاں بھی کوئی شخصی حکومت نہیں ہے. خاصا کلوز ہے یہ سسٹم فرام این آئیڈیل اسلامک ماڈل, اگر اس میں روحانیت ہو اور دین ہو. لیکن چونکہ جدا ہے دین سیاست سے, لہذا یہ پھر آپ کو چینی نظام میں بھی چنگیزیاں نظر آتی ہیں. اگر بنیادی طور پر جو چیز آپ کو چائنیز ماڈل میں نظر آتی ہے, جو اس ڈکٹیٹرشپ میں نظر آتی ہے کہ کم از کم ایک بات کہ پورا ملک فوکسڈ ہے ایک آبجیکٹو پہ, اور جو مخالفت پیدا بھی ہوتی ہے یہ اس کو دبا دیتے ہیں, بعض اوقات بڑی سختی سے کرتے ہیں, لیکن دبا کے کم از کم اپنے ملک اپنے نظام کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. 1 ارب کی آبادی سنبھال رہے ہیں, پوری دنیا کی سپر پاور بننے جا رہے ہیں. آج پوری دنیا میں مثال دی جا رہی ہے چائنا کی ترقی کی. پریکٹیکلی کولیپس کر دیا ہے انہوں نے ویسٹرن اکنامک ماڈل کو, چائنیز نے, اور چائنیز اب ایک ٹائٹ ٹوٹل کنٹرول سے آہستہ آہستہ ایک مکسڈ اکانومی کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ وہ بھی اسلامک اکنامک ماڈل کی طرف موو کر رہے ہیں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں, انڈیا میں جو ایک پریکٹیکلی انڈیا میں جو ایسٹرن ریاستیں, وہاں پہ برسوں سے کمیونسٹوں کی حکومت ہے. صحیح, کمیونسٹوں کی حکومت ہے. صحیح, اور اب وہ اسلامک بینکس بنا رہے ہیں وہاں. وہ بینک نہیں بننے دیتے تھے وہاں پہ, بٹ دے آر بیکنگ اسلامک بینکس. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامک ماڈل جو ہے وہ اتنا اسٹیبل اور سالڈ ہے کہ اس کی بنیاد پہ ہم منی مینجمنٹ کریں گے. اور کمیونسٹ بھی اب دنیا میں اگر یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کیپٹلزم کی طرف موو کرنا ہی ہے تو کیپٹلزم ہمیں تباہ کر دے گی, لیٹس موو ٹوورڈز دی اسلامک اکنامک ماڈل. اور اسلام کو جو ماڈل ہے کہ جو بیلنس ہے بٹوین کیپٹلزم اینڈ کمیونزم, نہ کیپٹلزم ہے نہ کمیونزم ہے, ہمارا اپنا ماڈل ہے. دونوں سسٹمز نے اپنی اس میں سے کچھ باتیں نکال کے اپنے اپنے سسٹم پورے کھڑے کر لیے اس کے اوپر, ہم سٹینڈ الون ہیں.
نہ اسلام نے کیپٹلزم سے کچھ سیکھا ہے, نہ اسلام نے کمیونزم سے کچھ سیکھا ہے. کمیونزم اور کیپٹلزم نے اسلام سے ضرور سیکھا ہے. اگر ان میں کوئی تھوڑی بہت اچھائی ہے تو وہ یہ ہے. یہی بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ صاحب جمہوریت میں بھی اسلام ہے, جہالت کی بات ہے. اسلام میں جمہوریت ہے, جو ہمارا کانسیپٹ ہے, ہماری جو کنسنسس ہے, اور ہماری جمہوریت مختلف ہے, اس جمہوریت سے بہت مختلف ہے جو مغرب کی جمہوریت آج دنیا میں مسلط کی ہوئی ہے ان لوگوں نے. اب آپ خود سوچ لیجئے, اگر پاکستان میں ایک حکومت ہو, آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ, پورے پاکستان کا نیٹ آبجیکٹو ایک ہے. دیکھیے, جو شخص پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ یقین نہیں رکھتا, جو کمیونزم, کیپٹلزم, سوشلزم, مارکسزم کو اس کو پاکستان میں رہنے کی اجازت تو ہے, حکومت کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنا حکم نہیں چلاتا. ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں سوشلزم, کیپٹلزم, کمیونزم اور مختلف قسم کے ازمز کو نافذ کیا جائے. یہ اللہ رسول کے حکم پر بنا تھا, ان کے اور ان کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. وی ول ناٹ الاؤ اینی بڈی ایلس. نہ اللہ تعالیٰ الاؤ کرتا ہے, نہ اللہ کے بندے الاؤ کرتے ہیں, نہ خلافت راشدہ میں کبھی الاؤ کیا. کانسٹیٹیوشن سیز دا سیم. پلس ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہ بات کہتا ہے, کیونکہ منافق ہے نا, کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. بالکل. یہ کانسیپٹ صرف اگر آپ کمپیئر کر لیں کہ لائف ٹائم اپوائنٹمنٹ ہے, اگر کوئی شخص آپ کو اللہ رسول کی طرف لے کے چل رہا ہے, گڈ گورننس ہے, اچھی طرح ملک کا نظام چلا رہا ہے, تو اس کو ہٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹرو, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. کیا ضرورت ہے 4 سال کے بعد دوبارہ الیکشن کرائیں, پھر ایک چور کو لے آئیں اس کی جگہ پہ, جو ایک شخص اتنا اچھا کام کر رہا ہے, لیٹ ہم گو. اگر اس نے کوئی ملک کے خلاف کام کیا, ایک اسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر, نظام چل رہا ہے, آپ اس میں بہت بڑی خوبیاں ہیں, بہت خیر ہے اس بات میں. ایک بار ہر 3 سال 4 سال کے بعد ایک طوفان برپا کرتے ہیں آپ ملک کے اندر, اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, لوٹ مار ہوتی ہے, لوٹ مار ہوتی ہے. اس کے بعد جس کو آج کے ورلڈ میں ڈکٹیٹرشپ بنا کے گالی دے دیا گیا ہے نا, اگر خلافت راشدہ کو دیکھا جائے تو وہ پریکٹیکلی لائف ٹائم اپوائنٹمنٹس ہیں, ہٹا نہیں سکتے خلیفہ کو آپ. یعنی آج کی اصطلاح میں ڈکٹیٹرشپ کہیں گے ان کو یہ لوگ, اس کو رسوا کرنے کے لیے. حالانکہ دیٹ از دی موسٹ اسٹیبل, موسٹ آنریبل, موسٹ ڈگنیفائڈ سسٹم. کیونکہ وہ ڈکٹیٹرشپ جس کو یہ ڈکٹیٹرشپ کہہ رہے ہیں وہ ظالم نہیں ہے, وہ روحانیت پہ مبنی ہے, شرعیت پہ مبنی ہے. وہ ڈکٹیٹر ہے ہی نہیں. بالکل. اس لیے کہ جو اللہ رسول کو جواب دے ہو, میں نے ڈکٹیٹر کی ڈیفینیشن یہ دی تھی کہ ڈکٹیٹر وہ ہوتا ہے جو اپنے سے اوپر کسی حکم کو لیتا ہی نہیں, اپنی مرضی کرتا ہے. خلیفہ ون مین کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر کے, خلیفہ ایک مین ضرور ہوتا ہے صحیح, لیکن وہ بھی پابند ہوتا ہے اللہ رسول کے حکم کے. سوورینٹی بلانگز ٹو اللہ, سوورینٹی بلانگز ٹو اللہ. وہ ایکنالج کرتا ہے اوپنلی لوگوں کے سامنے. سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, سب نے یہ کیا. پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں ہمارے مثال لے کے کہا. بالکل. تو ہم تو خلافت راشدہ کے ماڈل کو لے رہے ہیں. اگر ہم اس کے 10%, 20% بھی قریب پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. ایبسولوٹلی. لیکن انشاءاللہ خلافت اللہ مناج النبوہ نے ری اسٹیبلش ہونا ہے دنیا میں. یہ آج کا جو ماڈل ہے, اس پر پریکٹیکلی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے. ایک یقین کی جب بتائیں, ایک اسلامک سوسائٹی میں یہ ساری سیاسی جماعتیں ختم ہو جائیں گی, ساری مذہبی جماعتیں ختم ہو جائیں گی, کوئی سوشلزم, ازم سے مبنی اوپر علاقائیت, قومیت, لسانیت پہ مبنی جماعتیں ختم کر دی جائیں گی. اگر تم اسلام کی آئیڈیالوجی پہ یقین نہیں رکھتے, اللہ رسول کے ساتھ مشن آبجیکٹو تمہارا کامن نہیں ہے, یو ہیو نو رائٹ ٹو رول دس کنٹری. ختم ہو گئی بات. وی ول ناٹ لائک یو. ایسی کی تیسی اس کانسیپٹ کی کہ تمہیں آزادی افکار, آزادی اظہار ہونی چاہیے. جہنم میں گیا تمہارا یہ سارا کانسیپٹ آف آزادی افکار. فکر ہو اگر خام تو آزادی افکار, انسان کو حیواں بنانے کا ایک طریقہ. یہ خام فکروں والے لوگ, منتشر خیالات, انسانوں کے بنائے ہوئے ازم و ماڈل لے کے آتے ہیں, پھر آزادی افکار, آزادی اظہار کے نام پر رائے یہ دیتے ہیں کہ ہمیں حق ہے اس ملک پہ مسلط کر کے اپنے آپ کو, پوری دنیا, پوری قوم کو گمراہ کرنے کا. سوری, ناٹ آن, ول ناٹ بی الاؤڈ. خلافت میں کبھی نہیں تھا ایسا. خلافت راشدہ میں ایک ہی چیز ہے, یا تم اسلام قبول کر لو, اس وقت جو فیصلے کیے گئے تھے, یا تم اسلام قبول کر لو, یا تم ہمارے انڈر میں آ جاؤ, جزیہ دو. جزیہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ جزیہ دینے کا مطلب ہے یو سرنڈر ٹو اس. ایگزیکٹلی. جو ہم کہیں گے تمہیں کرنا پڑے گا. تمہیں پوری پرائیویٹ لاز میں تمہیں پوری آزادی ہے, جس طرح مرضی زندگی گزارو. تمہیں یو ول بی ٹریٹڈ فائنسٹ. تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم کافر بن کے رہنا چاہتے ہو, یہودی بنو, ہندو بنو, عیسائی بنو, کوئی پرابلم تمہیں نہیں ہے. تم سے چھوٹا سا ٹیکس لیں گے, تمہاری عزت اور جان و مال کی حفاظت کی جائے گی. لیکن تم نخرے کرو گے اگر تم یہ چاہو گے کہ تم اپنا لا مسلط کرو, پھر تلوار فیصلہ کرے گی. سمپل. واٹس دا کمپلیکیشن ہے؟ پاکستان میں یہ ہونا ہے, آئندہ یہی ہوگا. اگر تم آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ یقین نہیں رکھتے ہو, اگر تم اللہ رسول کے قانون کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہو, اور تم ifs and buts and thens and maybes لگانا چاہتے ہو, اگر تم کو اس قسم کے قوانین بنانا چاہتے ہو کہ سوشلزم, ہماری معیشت ہماری سوشلزم پہ ہوگی, اور معیشت ہماری کمیونزم پہ ہوگی, اور علاقائیت اور قومیت اور لسانیت اور صوبائیت کے اوپر اپنی سیاست کریں گے, تلوار سے تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں گے ہم. اور اس میں کوئی ہمیں شرمندگی نہیں ہے. وی سے اٹ اوپنلی. ان این اسلامک سوسائٹی, ان سوسائٹی جس کا ماڈل خلافت راشدہ پر ہو, جس کا پولیٹیکل ماڈل خلافت راشدہ پہ ہوگا, اس میں کوئی الیکشنز نہیں ہوں گے, اس میں کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی, اس میں کوئی مذہبی جماعتیں نہیں ہوں گی. اس کے اندر جب تک کہ الیکشن اس صورت میں ہوں گے
جب ایک خلیفہ یا انکیپیسیٹیٹ ہو جائے, ڈلیور نہیں کر سکے, اللہ کے دین کے راستے سے ہٹ جائے, یہ نئے خلیفہ کی اپوائنٹمنٹ کا وقت آئے. خلافت راشدہ میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب تک خلیفہ زندہ ہے کوئی پرابلم نہیں ہے, اور جب وہ شہید کیے گئے پھر نیا اپوائنٹ کیا گیا ہے. اینڈ دس از دا موسٹ اسٹننگ ڈفرنس. جب کہتے ہیں لوگ کہ اسلام میں جمہوریت ہے, خاک جمہوریت ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. مغرب کی جمہوریت اسلام میں نہیں ہے. ہماری جمہوریت, ہماری کنسنسس, ہماری شورائیت, Consensus, ہمارا اجماع, exactly. ہمارے یہاں کنسنسس ہے. کنسنسس ہمارے یہاں رول آف دا میجورٹی بالکل بھی نہیں بالکل ہے. بھی نہیں. اور جمہوریت جو لفظ ہے بذات خود ڈیموکریسی, ڈیمونسٹریشن سے لفظ نکلا نا, ڈیموکریسی. ڈیمونسٹریشن میں کیا ہوتی ہے, جلوس ہوتا ہے نا, موب ہوتا ہے, پاگل پنا مچا ہوا ہوتا ہے. جو ایکچولی لیٹن زبان جہاں سے یہ لفظ نکلا ہے ڈیموکریسی, اس کا مطلب ہے موب رول, موب کی حکومت. موب کہتے ہیں ایسے جلوس کو جو آوارہ ہو چکا ہو. ایکچوئل ڈیموکریسی